السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم سیکھیں گے جمع سوم مضمون ماحول کا مطالعہ سبق نمبر 6 ہمارے گاؤں کی پہچان۔ آؤ یہ کر کے دیکھیں۔ دیے ہوئے معمہ میں گاؤں کے نام تلاش کرو۔ پہلا گاؤں ہے پونا، دوسرا ہے پرندر، تیسرا گاؤں ہے ستارا، چوتھا گاؤں ہے میرج، پانچواں گاؤں ہے وڑگاؤں، چھٹا گاؤں ہے ناگپور اور ساتواں نام ہے ہنگولی۔ گاؤں کیسے بنتا ہے؟ پرانے زمانے میں کھیتی باڑی کی دریافت سے پہلے انسان خانہ بدوشی کی زندگی گزارتا تھا۔ اس زمانے میں وہ زندگی گزارنے کے لیے شکار اور زمین سے حاصل ہونے والی نباتات پر منحصر تھا۔ پھر کھیتی کی دریافت ہوئی، زمین اور پانی کی مدد سے وہ گزر بسر کرنے لگا۔ بعد میں انسان گھر بنا کر ایک جگہ رہنے لگا، ایک دوسرے کی مدد سے کھیتی کرنے لگے۔ ان کے گھر ایک دوسرے کے قریب ہوا کرتے تھے۔ اس طرح بستیاں وجود میں آئیں اور ان میں اضافہ ہوا۔ کئی بستیوں سے مل کر گاؤں بنے، اس سے لوگوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہوا۔ کھیتی کی دریافت کے بعد انسانوں کے کاموں میں اضافہ ہو گیا۔ سارے کام ایک آدمی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے لوگوں میں کام بانٹ دیے گئے۔ مثلاً لکڑی کا سامان تیار کرنا، انہیں درست کرنا، کپڑے بننا، زیور بنانا، مٹی کے برتن تیار کرنا، اس قسم کے کام کرنے والے کئی کاریگر وجود میں آئے۔ کھیتی کے اوزار۔ کھیتی کے لیے کن اوزاروں کی ضرورت پیش آتی ہے؟ کھیتی کے نئے اور پرانے اوزاروں کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ بتاؤ تو بھلا، تمہارے گاؤں میں کون سی تاریخی چیزیں اور عمارتیں ہیں؟ گاؤں میں غاریں، مسجد، مندر، چرچ، یادگار، قلعہ، عجائب خانہ وغیرہ ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے گاؤں پہچانا جاتا ہے۔ تاریخی یادگاروں سے گاؤں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے گاؤں کی تاریخ کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یادگاریں ہمارا قیمتی ورثہ ہیں۔ اس ورثے کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ گاؤں میں ہونے والے عرس، یاترا، مذہبی مقام یا قلعے کی وجہ سے گاؤں کو شہرت حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً رائے گڑھ قلعے کے سبب ضلع رائے گڑھ پہچانا جاتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے چھترپتی شیواجی مہاراج شہر سورت سے واپسی پر ضلع ناسک میں واقع تلے گاؤں دنڈوری کے قریب ٹھہرے۔ وہاں انہوں نے اپنی فوج کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ مراٹھی میں پڑاؤ کو تل کہا جاتا ہے، اسی لیے اس گاؤں کا نام تلے گاؤں پڑ گیا۔ ضلع احمد نگر میں دھامن گاؤں پاٹ کے آس پاس کسی زمانے میں دھامن نامی درخت کثرت سے پائے جاتے تھے، اسی لیے اس گاؤں کا نام دھامن گاؤں پڑ گیا۔ ضلع جالنا میں واقع پرتور تعلقے میں آشٹی دھوتر جوڑے نامی ایک گاؤں ہے۔ کسی زمانے میں وہاں عمدہ قسم کی دھوتیاں بنائی جاتی تھی، اسی لیے اس گاؤں کو یہ خاص نام دیا گیا۔ شیورام ہری راج گرو بھارت کی جنگ آزادی کے ایک اہم انقلابی تھے۔ دیگر انقلابیوں میں بھگت سنگھ، راج گرو، سکھ دیو اور اشفاق اللہ خان مشہور ہیں۔ ضلع پونا میں واقع کھیڑ میں ان کا جنم ہوا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ امراوتی گئے۔ وہاں ہنومان کثرت گاہ میں وطن کی محبت کا جذبہ ان میں پیدا ہوا۔ 15 برس کی عمر میں وہ سنسکرت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بنارس گئے۔ وہ سنسکرت، ہندی، مراٹھی، اردو اور انگریزی جیسی کئی زبانیں جانتے تھے۔ سکھ دیو اور بھگت سنگھ ان کے دوست تھے۔ راج گرو نے انقلابی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور ملک کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ان کے پیدائشی مقام کھیڑ کو ان کی یادگار کے طور پر راج گرو نگر نام دیا گیا ہے۔ عالمی یوم ورثہ 18 اپریل یوم ورثے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کسی قلعہ یا قومی یادگار کی سیر کو جاؤ اور اس کی اہمیت معلوم کرو۔ کیا تمہیں معلوم ہے جس طرح کسی گاؤں کو قلعے یا تاریخی
इमारत से शोहरत मिलती है, इसी तरह इस गांव के फौजी, अदीब और फनकारों या उनके कारनामों की वजह से भी शोहरत मिलती है। संत गाड़गे महाराज का असल नाम डेबूजी झिंगराजी जानोरकर है। उनका खास गांव जिला अमरावती में वाक़ तालुका दरियापुर का शीन गांव है। संत गाड़गे बाबा ने कीर्तन के जरिए लोगों में बेदारी पैदा की। कीर्तन के दौरान वो लोगों से सवाल करते और खुद ये जवाब देते, हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि हमने तालीम हासिल नहीं की। फिर वो लोगों को तालीम हासिल करने की तरगीब देते। उन्हें 20वीं सदी के एक बड़े संत के तौर पर जाना जाता है। उनकी अवामी खिदमत की वजह से उनके गांव का नाम अमर हो गया। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए देही इलाकों में रहने वाले हफ्तावारी बाजार पर मुनहसिर होते हैं। उन बाजारों में जरूरत की तमाम चीजें मिल जाती हैं। उनमें खास तौर पर अनाज, सब्जी, तरकारी, खेती के औजार, कपड़े वगैरह चीजें मिलती हैं। बाजार के बहाने लोगों को एक दूसरे से मिलने का मौका मिल जाता है और एक दूसरे की खैरियत मालूम हो जाती है। क्या तुम्हें मालूम है? बाजार की कई किस्में हैं, मसलन फूलों का बाजार, फलों का बाजार, इसी तरह गधों, घोड़ों वगैरह जानवरों की भी खरीद व फरोख्त के बाजार लगते हैं। जिला पूना में जेजोरी और जिला अहमदनगर में मड़ी, ये दो मुकामात गधों के बाजार के लिए मशहूर हैं। इसी तरह जिला नांदेड़ के मालेगांव में घोड़े और गधों का बाजार लगता है। इन उमूर से ही गांव की शनाख्त बनती है। आओ ये करके देखें। दिए हुए चौकोन में शख्स का नाम, गांव का नाम, रिश्तेदार का नाम, जानदार और सब्जी के नाम छुपे हैं। इन्हें तलाश करो। सबसे पहले हम देखेंगे शख्स का नाम काशिफ, उसके बाद गांव का नाम पनवेल, रिश्तेदार का नाम अम्मी, जानदार का नाम शेर, सब्जी का नाम पालक। इस चौकोन में और भी नाम हैं जो आपको तलाश करने हैं। हमने क्या सीखा? कई बस्तियों से मिलकर गांव बनता है। खेती की दरियाफ्त के बाद इंसानों के कामों में इजाफा हुआ। तारीखी इमारतों की वजह से गांव को शनाख्त हासिल होती है। गांव के लोग और उनके कामों की वजह से इस गांव को शोहरत हासिल होती है। बाजार में जरूरत की चीजें मिल जाती हैं।